ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو اس کو ہدایت دینے والا ہے، جو اس سے ہدایت طلب کرے، اس کی سننے والا ہے، جو اسے پکارے اور جو اس کی پناہ لے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی عظیم نعمتوں اور بھرپور نوازشوں پر شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کے پسندیدہ اور چیدہ ہیں، اور درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، تابعین پر، اور ان پر جو آپ کے راستے پر چلیں اور طریقے کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ بے انتہا سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور جان لیں کہ لوگوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے، اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کی قبل اس کے کہ اس سے ملے، اور اپنی قبر کو سازگار بنایا قبل اس کے کہ اس میں رہے، اور جس نے لا یعنی چیز کو چھوڑ دیا اللہ اس کا دل کھول دے گا اور اس کا سینہ کشادہ کر دے گا، اور جو زیادہ نصیحت پکڑے گا اس کی لغزشیں کم ہوں گی۔ زندگی کثرت ملامت سے استوار نہیں ہوتی اور نہ کثرت مواخذہ سے خوشگوار ہوتی ہے، اور جو زیادہ لڑے گا اس پر کمینے جری ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ مسلمانوں، انسان اپنی فطرت سے متمدن واقع ہوا ہے، وہ الگ تھلگ رہ کر نہیں جی سکتا بلکہ وہ سب سے مل کر مثبت طور پر جیتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی کرتا ہے، اسے کوئی نصیحت کرتا ہے، اور اس کے لیے شکریہ کا جو تقاضا ہے اسے انجام دیتا ہے۔ بھائیو، اور جب بات ایسی ہی ہے تو ایک اخلاقی برتاؤ، سماجی اسلوب اور عظیم اخلاق ہے جس سے سماج کی درستی، رشتوں کی مضبوطی اور لوگوں میں الفت و محبت کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ معزز لوگوں کی خصلتوں میں سے ہے، ایک ایسا اخلاق ہے جو دل کی سلامتی، نفس کی طہارت اور باطن کی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کریمانہ اخلاق سے شریف لوگ آراستہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے احسان و بھلائی کے لیے چنا ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا اور ان کی مدد کرنا ہوتا ہے، وہ نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یہ بھلائی کو یاد رکھنا احسان کا بدلہ دینا اور احسان کے بدلے احسان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر۔ مسلمانوں، اس سلسلے میں پہلے قدوہ اور عظیم اسوہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت خوبصورتی ہے اور مسلم و کافر اور قریب و بعید کے احسان کی حفاظت و پاسداری ہے، اور یہ بابرکت سیرت نبویہ شریفہ سے بعض کرنیں پیش کی جا رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلتے تھے مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تھے، ان کی خوب تعریف کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو مجھے غیرت آ گئی، میں نے کہا وہ تو بس بڑھیا تھیں، اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ غصے سے آپ کے بال کے آگے کا حصہ ہلنے لگا، اور فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے اس سے بہتر اس کے بعد نہیں دیا۔ وہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، اپنے مال سے میری داد رسی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد سے نوازا جبکہ بقیہ عورتوں سے نہیں نوازا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے جی ہی جی کہا میں ان کی برائی کبھی نہ کروں گی۔ اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور طبرانی نے کبیر میں، اور المجمع میں حیثمی نے اس کے اسناد کو حسن کہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ اور ایک بوڑھی خاتون نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جسامہ المزنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو حسانہ المزنیہ ہو، اس کے بعد تمہارا کیا حال ہے، کیسی ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب خیریت ہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس بوڑھی عورت پر آپ نے اتنی توجہ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے پاس خدیجہ کے وقت آیا کرتی تھی اور حسن وفا ایمان میں سے ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا شیخین کی شرط پر صحیح الاسناد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت اور احسان کی حفاظت میں سے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا، ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اسے بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے اس کا ہم پر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اسے قیامت کے دن اللہ دے گا۔ مجھے کسی کے مال نے ویسا نفع نہ
پہنچایا جیسا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا، اور اگر میں کسی کو خلیل یعنی دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ اسے ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کے احسان کو یاد رکھا جب انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو پناہ دی، اور جب آپ کی دعوت و نصرت کی راہ میں مہنگی سستی ساری چیزیں خرچ کی اور اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ مواخات کی، اپنے مال سے ان کی داد رسی کی اور اپنے نفسوں پر انہیں ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی پر چلتے اور انصار ایک وادی اور گھاٹی پر چلتے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی پر چلتا۔ انصار شعار یعنی استر ہیں اور لوگ دستار یعنی اوپری کپڑا ہیں، اور فرمایا میں تمہیں انصار کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، وہ میرا مقام راز و امانت ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور جو ان کا حق ہے وہ باقی ہے، وہ اچھا کریں تو قبول کرو اور اگر ان سے لفظش ہو جائے تو درگزر کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسان کو یاد رکھا اور فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے احسان کو یاد رکھا۔ یہ مطعم بن عدی ہے، اس نے صحیفے کو توڑنے کی کوشش کی جو قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کے لیے کعبہ پر لٹکایا تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے۔ ایسے ہی مطعم بن عدی نے طائف سے لوٹنے پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ دی، چنانچہ مطعم، اس کے اہل و عیال اور بیٹے مسلح ہو گئے، باہر نکلے، مسجد آئے، پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر لوٹ گئے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کے لیے انہیں چھوڑ دیتا، اور ایک روایت میں اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں اس کے لیے انہیں آزاد کر دیتا، یعنی بدر کے قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں بھلائی کی حفاظت اور احسان کا اعتراف سارے لوگوں کے لیے ہوگا، والدین، میاں بیوی، اساتذہ اور تمام لوگوں کے لیے۔ جہاں تک والدین کی بات ہے تو وہ دونوں رات کو جگتے ہیں کہ ان کے بچے سو سکیں، بھوکے رہتے ہیں کہ ان کی اولاد آسودہ ہو سکے، اور کھانے سے رکتے ہیں کہ بچے کھا سکیں، اور وہ دونوں ان تمام حالات میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ ان کے احسان کا اعتراف، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی، ان کی توقیر، ان کے ساتھ ادب بجا لانے اور ان تمام چیزوں سے بچنے سے ہوگا جو انہیں بدمزہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن پر میری پرورش کی ہے۔ جہاں تک میاں بیوی کے درمیان زندگی کی بات ہے تو سکون و اطمینان اور کریمانہ بود و باش کی حیات ہے، اور کبھی کبھار ایسی چیزیں واقع ہو سکتی ہیں جو زندگی کو بدمزہ کرے، حیات کو مقدر کرے اور قرار کو متزلزل کرے، اور اس وقت احسان کے اعتراف اور فضل و نیکی کی حفاظت کا وقت آتا ہے تاکہ سکون کو لوٹایا جائے، اطمینان عام ہو اور خوشی و سعادت کی حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ شوہر ہی وہ ہوتا ہے جو محنت و کاوش کرتا ہے کہ معزز بود و باش مہیا کر سکے، اور بیوی شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے اور گھر میں سکون و قرار مہیا کرتی ہے۔ تو جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے احسان کو سمجھتے ہیں اور مقام کو پہچانتے ہیں تو ان دونوں کو خوشی اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور سکینت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آفس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ جہاں تک استاذ کی بات ہے تو وہی ہے جو تعلیم، نگرانی اور تربیت میں کوششیں صرف کرتا ہے، اور اس کی خوشی تب ہوتی ہے جب وہ اپنے شاگردوں میں برتری دیکھتا ہے اور اپنے طلبہ میں کمال دیکھتا ہے۔ اس کے احسان کی حفاظت، اس کے فضل کے اعتراف، اس کے احترام و توقیر، اس کے لیے دعا اسے اذیت اور نقصان پہنچانے سے بچ کر ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے میرے استاذ حماد کا انتقال ہوا میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر اپنے والد کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں جس سے میں نے علم سیکھا یا جسے میں نے علم سکھایا۔ اور ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے والد سے پہلے ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور امام احمد فرماتے ہیں میں 30 سالوں سے ہر رات شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ان باتوں کے بعد اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ احسان کا بدلہ ضروری ہے کہ بغیر احسان جتلائے اور بغیر احانت کے ادب کے ساتھ ہو اور کریمانہ طریقے سے ہو، اور شریف آدمی احسان کرنے والے کا اسیر ہوتا ہے، اور جب آپ کوئی احسان کریں تو اسے چھپائیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو اسے پھیلائیں۔ حکمتوں میں سے ہے بھلائی کو چٹان پر نقش کر دو اور درد و علم کو ریت پر لکھ دو تاکہ بھلائی کا طوفان اسے ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ اور خطا سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں کہ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مخلوقات کی روزیوں کی ضمانت لی اور وہ کافی ہے اور ان کے لیے رشد و ہدایت کے طریقے واضح کیے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، ایسے شخص کا شکر جس نے نعمتوں کا حق ادا کیا اور ان کی پاسداری کی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے شخص کی گواہی جس نے گواہی کا مفہوم سمجھا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیا، آپ نے ملت قائم کی، اس کی عمارت کھڑی کی اور اسے بلند کیا. درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر جو امت میں سب سے اچھے، سب سے پاکیزہ، سب سے نیک اور سب سے متقی ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں. اور ہمیشہ بہت زیادہ بے انتہا سلامتی ہو. مسلمانوں، بھلائی کے اہل لوگوں کے ساتھ اور جو اس کے اہل نہ ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرو. اگر وہ اس کے اہل ہوں تو بڑی اچھی بات ہو، اور اگر وہ اہل نہ ہوں تو تم تو بھلائی کرنے کے اہل ہو ہی. اور جب بھلائی کرو تو بدلے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس لیے بھلائی کرو کہ وہ تمہاری خصلت ہے. اور شریف آدمی بھلائی کے اعتراف کا انتظار نہیں کرتا، اور نہ وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اسی طرح کے احسان کی شکل میں اسے دیا جائے، اور نہ وہ کوئی بدلہ چاہتا ہے، اور نہ شکریہ اور فضیلتوں پر کی گئی تربیت اللہ کے حکم سے رذالتوں سے بچاتی ہے. سنو، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو چیزیں نفسوں پر شاک گزرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ احسان کے بدلے ناشکری اور بھلائی کے بدلے تکلیف ملے، اور احسان فراموشی طبیعت کی کمینگی پر دلالت کرتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہر برے اخلاق سے بچائے. اتنی بات ہوئی اور درود و سلام بھیجیں ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن کریم میں دیا ہے. اس علیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر. اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم المکرمین. اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تو اپنی توفیق، تسدید اور حق سے مدد کر. تو انہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے، انہیں صالح مشیر عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کر، ان کے ذریعے اپنے کلموں کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر، ان کو، ان کے ولیعہد کو، ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے. انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے، اور جسے ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اس پر ان کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلموں کو حق و ہدایت پر جمع فرما. اے رب العالمین، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے لے، ان کا خاص خیال رکھ اور اپنی نگہبانی میں انہیں لے لے. اے اللہ ان کی شکستگی کو جوڑ دے، ان کے قید کو کھول دے، ان کی لغزشوں کو کم کر دے. اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے مردوں پر رحم کر، انہیں تو اپنے شہید کی حیثیت سے قبول کر. اے اللہ مسجد اقصی کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط فرما، اس کے گوشوں کو قائم رکھ. اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہیں، ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانے کو درست کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے، زیادتی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنی تائید سے ان کی تائید کر اور اپنی مدد سے ان کی مدد کر. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے. اور ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انہیں نیچے سے اچانک اچک لیا جائے. اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.